تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک فارگیٹن ہیرو کی جس نے برٹش امپائر کی طاقت کو، قوت کو، ان کی حکومت کو چیلنج کیا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے جنگجو کی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ایمان کی طاقت ہو، حوصلہ ہو، ہمت ہو تو پھر آپ بڑے سے بڑے ظلم کے خلاف بھی ایک بڑی بغاوت چھیڑ سکتے ہیں، ایک بڑی بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں آخر یہ شخصیت ہے کون۔ زیادہ آپ کو تجسس میں نہیں ڈالتے ہوئے، کنفیوژن میں نہیں ڈالتے ہوئے، سب سے پہلے میں ان کا نام لے لیتا ہوں، جناب حضرت مولانا مولوی احمد اللہ شاہ۔ نئے جنریشن کو تو کچھ خبر ہی نہیں کہ ان کے باپ دادا نے کس قدر عظیم قربانیاں دے کے یہ ہندوستان ان کے سپرد کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ کوٹیشنز ان کے پیش کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ لوگ کی سوچ کیسی تھی اور کتنی دور اندیشی تھی اور کتنی زیادہ وہ پیٹریوٹک تھے، کتنا محبت کرتے تھے اس مٹی سے، اس زمین سے، اپنے ملک سے، اپنے عوام سے۔ نمبر فرسٹ، فریڈم از دا برتھ رائٹ آف ایوری انڈیویجول۔ آزادی جنم سدھ ادھیکار ہے ہر انسان کا، آزادی پیدائشی حق ہے ہر انسان کا۔ ہندوستان کے لیے جو ان کا میسج تھا وہ کیا تھا؟ یونٹی از اسٹرینتھ، اتحاد میں طاقت ہے۔ نمبر تھرڈ، دا اسٹرگل فار فریڈم از ناٹ جسٹ اے بیٹل۔ آزادی کے لیے جدوجہد کرنا یہ صرف ایک جنگ نہیں۔ آخر کون تھے مولوی احمد اللہ شاہ؟ ایک نام جس کو ہندوستان کی تاریخ سے بھلا دیا گیا، حالانکہ انہوں نے 1857 کی سنگرام میں ایک مثال قائم کر دیا، آزادی کی ایک ایسی چنگاری پھونکی جو آنے والے کئی نسلوں تک کے لیے انسپائریشن بنا۔ سورس آف انسپائریشن وہ صرف عام لوگوں کے لیے نہیں، جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور تانتیا توپ جیسے فریڈم فائٹر بھی ان سے انسپائرڈ ہوئے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ اور آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں آزادی کے ایک اور فارگیٹن ہیرو کی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے ایک زبردست جدوجہد کیا اور پورے ہندوستان میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ کئی فرنٹ پہ انہوں نے انگریزوں کو شکست بھی دیا تھا اور سورس آف انسپائریشن بھی وہ آزادی کے لیڈرز بھی بنے۔ ایک مضبوط ارادے کی شخصیت، مضبوط ایمان والے دیندار اسکالر مولوی احمد اللہ شاہ نے یہ ثابت کر دیا کہ آزادی ہم کو یوں ہی نہیں مل جائے گی، وہ کوئی تحفہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے، مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آزادی کا جو سویٹ فروٹ ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں فرینڈز ان کی تعلیم کے اوپر اور ان کی پیدائش وغیرہ کے متعلق، تاکہ مزید جانکاری ان کے بارے میں ہم آپ کو دے سکیں۔ مولوی احمد اللہ 1787 میں فیض آباد اتر پردیش میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو کافی زیادہ تعلیم یافتہ تھا، مذہبی تھا، دیندار تھا، وہاں پہ پوری طرح سے وہ لوگ شریعت پہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی شروع کے زمانے سے ہی کافی انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ تھا ان کا، علم حاصل کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اپنی عقل اور فہم سے یہ ثابت کر دیے کہ یہ ایک ذہین لڑکا ہے۔ کافی انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے یہ بہت جلدی اسلامک اسکالر بھی بن گئے، انہوں نے فلسفی میں بھی مہارت حاصل کیا اور پرشین لٹریچر کے بھی یہ مہارتی بن گئے تھے۔ یہاں پہ یہ بات غور و فکر کرنے والی ہے فرینڈز کہ ان کی جو تعلیم تھی وہ صرف مذہبی یا دیندار نہیں تھی، قرآن اور حدیث جو کہ فاؤنڈیشن ہے وہ تو تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سیکھا لیڈرشپ کوالٹی، اس کے علاوہ انصاف کرنے کا جو طریقہ ہے، جو نہج ہے، اس کو انہوں نے سیکھا، اور مظلوموں کی حمایت کرنا، یہ ان کے حق کے لیے کھڑا ہونا، ان کی مدد کرنا، یہ سارے گن بھی ان کے اندر آ گئے۔ فیض آباد اس زمانے میں جو ہے انٹلیکچوئل ہب ہو گیا تھا، دور دور سے وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے تھے، اسکالرس آ رہے تھے، پوئٹس آ رہے تھے، رائٹرس آ رہے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ایک بہترین ایٹماسفیئر میں انہوں نے انڈیا کی جو ڈائیورس کلچر ہے، جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ اپنے ٹیلنٹ کو دکھا رہے تھے، اپنی تعلیم کو دکھا رہے تھے، اپنے آئیڈیالوجی کو پیش کر رہے تھے، کلچر میں ان کا گروتھ ہوتا ہے۔ اپنی تیز دماغ اور صاف زبان کی وجہ سے بہت جلد ہی لوگ انہیں پہچاننے لگے، اور یہی وجہ تھا کہ بعد میں چل کے ان کا نام ڈنکا شاہ رکھ دیا گیا، وہ شخص جو انصاف کے لیے، جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھا کہ ناردرن انڈیا میں کافی زیادہ یہ پاپولر ہو گئے تھے، ڈنکا شاہ کے نام سے لوگ انہیں جانتے تھے۔ یہاں پہ ان کا ایک کوٹیشنز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو وہ کہتے ہیں، ظالم کی حکومت ہو تو پھر ایسے حال میں خاموش رہنا جرم ہے۔ دور تھا 19 سینچری، اور ایسے میں برطانیہ حکومت کی ظلم اور زیادتیاں بڑھتی ہی چلی گئی، ہیوی ٹیکسیشن ہندوستانیوں کے اوپر لاد دیا گیا،
فورس کنورژن شروع ہو گیا تھا، مذہبی اور سوشل انٹرفیرنس بھی انگریزوں کی طرف سے شروع ہو گیا تھا. ان سب کی وجہ سے ہندوستانیوں میں کافی زیادہ غصہ اور اینگوش تھا انگریزی حکومت کے خلاف. ایسے میں مولوی احمد اللہ شاہ ایک ریولوشنری لیڈر بن کے ابھرتے ہیں، ہندوستانیوں کی آواز، ہندوستانیوں کی طاقت بن کے ابھرتے ہیں. 1857 کا جب سنگرام شروع ہوتا ہے تو ایسے میں مولوی احمد اللہ شاہ جو ہے بالکل فور فرنٹ پہ رہتے ہیں، بالکل پہلے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی لیاقت، ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی ان کا احترام تھا اور لوگوں کے بیچ میں بھی ان کا احترام بڑھتا ہی چلا گیا. یعنی کہ وہ لیڈر صرف عوام کے نہیں تھے بلکہ ان ودروہی سپاہیوں کے بھی تھے جو انگریزی ظلم زیادتی کا شکار ہوئے تھے. انگریز ان سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ ان کا نام رکھ دیے تھے مولوی آف فیض آباد، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے وقت کا، ہمارے زمانے کا سب سے خطرناک شخص اگر کوئی ہے تو یہ مولوی آف فیض آباد ہی ہے. مولوی احمد اللہ شاہ میں ایک خاص قابلیت تھی کہ انہوں نے ہندو، مسلمان، سکھ، ایسے سپاہی جو انگریزوں کے شکار تھے، ان سب کو یونائٹ کر دیا تھا برطانیہ حکومت کے خلاف. اور جس طریقے سے لکھنؤ کا گھیراؤ انہوں نے کیا وہ خود میں ایک عجوبہ ہے. حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ریسورسز کم تھے، ان کے ہتھیار، ان کے سپاہی، یہ سب چیز بہت کم تھے. اس کے باوجود یہ ساری شارٹ کمنگز کبھی بھی ان کو آزادی کے اسٹرگل سے، آزادی کے جد و جہد سے نہیں ہلا پائی، نہیں ڈگمگا پائی. کبھی بھی ان کو ذرا بھر بھی ایسا خیال نہیں آیا کہ ہم آزادی کے اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس فوج کی کمی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے مضبوط، اتنے ایڈوانس ہتھیار نہیں ہیں جو ہمارے مقابلے میں برطانیہ حکومت کے پاس ہے. ان کے گائیڈنس میں اور ان کی وجہ سے بہت سارے ہندوستان کے گاؤں میں بھی اب بغاوت شروع ہو گیا تھا، اور یہ چیز انگریزی حکومت کو بہت زیادہ ڈرا بھی رہی تھی کہ ایک شخص کی وجہ سے سارے لوگ یونائٹ بھی ہو رہے ہیں اور باغی بھی ہو رہے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خطرے والی بات ہے. اپنے خیال میں ذرا تصور لائیے، ایک بندہ جو جنگ کے میدان میں اکیلے تنہا کھڑا ہے اور اس نے ان ورڈز سے، ان لفظوں سے وہ پکار رہا ہے پوری عوام کو انگریزی حکومت کے خلاف. ان کے الفاظ کو ذرا غور سے سنیے. The fire of freedom is eternal. It will never die so long as we breathe. If death comes in the struggle, let it be an honor, for freedom is worth every sacrifice. آزادی کا مشعل جلتا رہے گا، یہ کبھی بجھے گا نہیں جب تک کہ ہم زندہ ہیں اور ہماری سانسیں چل رہی ہے. اگر اس راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں موت بھی آ جاتی ہے تو آنے دو موت کو، اور ہم گرو سے اس کو اپنائیں گے، کیونکہ آزادی کے لیے ہر قربانی منظور ہے. مولوی احمد اللہ کا ملٹری اسٹریٹجی، ملٹری ٹیکٹکس اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایمان کی طاقت، یہ دونوں کا کمبینیشن اتنا زیادہ امپریسو تھا کہ جہاں جہاں بھی وہ گئے لوگوں نے ان کو تہہ دل سے ان کا استقبال کیا اور ہر جگہ انہیں سلام کیا. اگر بات کرتے ہیں جنگ کے میدان کی تو اس میں بھی انہوں نے اپنے جوہر دکھائے. مولوی احمد اللہ نے کئی فرنٹ پہ، کئی جنگوں میں، کئی بیٹلز میں انگریزوں کو بری طرح شکست دی. بات کی جائے وکٹری آف فیض آباد کی 1857 میں، مولوی احمد اللہ شاہ نے وہاں کی عوام کے ساتھ اچھے تعلق بنا کے انگریزوں کے خلاف ایک ایسا فرنٹ قائم کیا کہ آخرکار انگریزوں کو اس شہر سے بھاگنا پڑا. ایک مدت تک فیض آباد کے اوپر مولوی احمد اللہ شاہ کا اپنا قبضہ رہا، اپنی حکومت رہی. بات کی جائے وکٹری آف شاہجہاں پور کی، شاہجہاں پور میں بھی انگریزوں کے خلاف زبردست جد و جہد دیتے ہوئے انہوں نے کئی فرنٹ پہ انگریزی طاقتوں کو شکست دیا اور آخرکار ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. بات کی جائے لکھنؤ میں کامیابی کی تو مولوی احمد اللہ شاہ نے لکھنؤ میں بھی کامیابی حاصل کی. وہاں پہ بیگم حضرت محل کے فورسز کے ساتھ مل کر انہوں نے انگریزوں کو کرشنگ ڈیفیٹ دیا. ایک بار پھر سے انگریزی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی اور شکست کی شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا. اگر بات کی جائے روہل کھنڈ کے ریوولٹ کی، وہاں پہ بھی احمد اللہ شاہ نے وہاں کے لوکل فورسز سے مل کر افیکٹولی اور بہت ہی زبردست برطانیہ حکومت کو شکست دیا. اس علاقے کو انگریزی حکومت سے چھین لیا. ان کی یہ لیاقت کہ وہ تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک جٹ کر کے ایک بڑی طاقت بنا کے انگریزوں کے خلاف میدان میں اترتے تھے، اس کی وجہ سے انگریزی حکومت کو بار بار شکست سے دوچار ہونا پڑا. اور سب سے بڑی طاقت ان کی یہی تھی کہ وہ ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک جٹ کر کے انگریزوں کے خلاف کھڑا ہونے میں، جنگ کرنے میں کامیاب تھے. اور آخرکار ان سارے خوبیوں کے باوجود اور کئی محاذ پہ برطانیہ حکومت کو شکست دینے کے باوجود اپنے لوگوں کے ذریعے سے غداری کو فیس کرتے ہوئے برطانیہ حکومت کی جو ایڈوانس ملٹری ویپنز تھے، ریسورسز تھے، ان سب کے آگے یہ بھی بے بس ہو ہی گئے. لیکن ان کے موت کے ساتھ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو کہانی کی شروعات تھی جو آگے چل کے ہندوستان کی آزادی میں ایک بڑا رول پلے کرتی.
اب بات کرتے ہیں فرینڈس غداری کی. ایسا نہیں ہے فرینڈس کہ ہر کوئی ان کا چاہنے والا ہی تھا. ایسے میں کچھ غدار بھی تھے جن کی وجہ سے 1857 کا جو سنگرام ہے بہت جگہ پہ شکست کھاتا چلا گیا. بہت سارے لیڈرز ان کے جیل میں چلے گئے, بہت سارے راجہ مہاراجہ کو شکست بھی ہوا, بہت سارے جانبازوں کی جان بھی گئی. مولوی احمد اللہ شاہ کے ساتھ غداری کی گئی, اور غدار کوئی اور نہیں راجہ جگن ناتھ سنگھ جو زمیندار تھے پووا یان شاہ جہاں پور اتر پردیش کے. جگن ناتھ سنگھ 50,000 چاندی کے سکوں کے بدلے میں ان کو برطانیہ حکومت کے حوالے کر دیا, اور 1858 میں احمد اللہ شاہ کو برٹش گورنمنٹ نے ایگزیکیوٹ کر دیا. اور اس طریقے سے ایک زبردست بہادر جانباز ہندوستان کا سپاہی جو آزادی میں تن من دھن سے لڑا, آخر کار ان کو موت کا مزہ چکھنا پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو حق ان کا تھا, جو عزت ان کو ملنی چاہیے تھی, جس طرح سے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا, مولوی احمد اللہ شاہ کا تذکرہ ہندوستان کے لٹریچر میں بھی, یہاں کی تاریخ میں بھی اس قدر ان کو عزت احترام نہیں دیا گیا. لیکن اس کے باوجود فرینڈس دھیرے دھیرے لوگ جان رہے ہیں. جب آپ کو جگیاسا ہوتی ہے, جب آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو علم آ ہی جاتا ہے. سو بس آج کے لیے اتنا ہی فرینڈس, ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, فی امان اللہ.